مختلف مشکلات میں مبتلا ہیں، ہماری دنیاوی مشکلات ہیں، آخرت کے بارے میں بھی پریشان ہیں، یقیناً اخروی مشکلات بھی ہمارے مد نظر ہیں۔ تو ایسے میں ہر انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اسے کوئی ایسی دعا مل جائے، کوئی ایسا وظیفہ مل جائے کہ جس دعا اور وظیفے پر عمل کرنے سے اس کی تمام دنیاوی مشکلات، اس کی تمام اخروی مشکلات برطرف ہو جائیں۔ لہٰذا وہ ایسی دعا کی تلاش میں بطور معمول رہتا ہے۔ مرحوم آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد ہیں جن کا نام علامہ انصاری لاہیجی ہے۔ یہ علامہ انصاری لاہیجی مرحوم علی قاضی طباطبائی سے اسی سوال کو پوچھتے ہیں اور پھر بعد میں آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی کے لیے اسے بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا آیت اللہ قاضی سے کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن سوال کیا کہ جب انسان مضطر ہوتا ہے اور اس کے سامنے دنیاوی مشکلات بھی ہیں، اخروی مشکلات بھی ہیں، تو ایسے میں اس انسان مضطر کو کون سا ایسا ذکر کرنا چاہیے کہ جس ذکر کی بدولت اس انسان مضطر کا اضطرار برطرف ہو جائے، اس کی پریشانی برطرف ہو جائے، اسے ہم و غم سے نجات مل جائے اور بالآخر ایک سکون کا سانس لے سکے۔ تو آپ بتائیں کہ ایسے میں اس انسان مضطر کو کیا کرنا چاہیے؟ علامہ لاہیجی آیت اللہ علی قاضی طباطبائی سے اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے ایسے میں، یعنی انسان مضطر کو چاہیے 5 مرتبہ درود پڑھے، اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ 5 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرے۔ خوب، درود 5 مرتبہ پڑھا، آیت الکرسی کی تلاوت کی۔ اب اس کے بعد آیت اللہ قاضی کہتے ہیں کہ اپنے دل میں اس دعا کو پڑھے، اللہم اجعلنی فی درعک الحسینہ التی تجعل فیہا من تشاء۔ اس دعا کو اپنے دل میں پڑھے، اس کی خداوند متعال مشکل کو برطرف کر دے گا، اس کی پریشانی دور ہو جائے گی اور وہ خود اس چیز کو محسوس کرے گا۔ بس دعا کیا ہے؟ اللہم اجعلنی فی درعک الحسینہ، اے میرے پروردگار مجھے اپنے مضبوط اور محفوظ قلعے میں داخل کر لے۔ کون سے قلعے میں؟ التی، وہ قلعہ کہ التی تجعل فیہا من تشاء، کہ جس قلعے کے اندر تو اسے داخل کرتا ہے جسے تو نے داخل کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے۔ پس تو ہر کسی کو داخل نہیں کرتا ہے، اپنے خاص افراد کو جس قلعے میں داخل کرتا ہے۔ اے میرے پروردگار مجھے بھی اس مضبوط اور محفوظ قلعے میں داخل کر دے تاکہ میں اس ہم و غم سے میری نجات حاصل ہو جائے، چاہے وہ ہم و غم میں دنیاوی ہے، چاہے وہ ہم و غم میں اخروی ہے۔ اس وظیفے کو نقل کرنے کے بعد علامہ لاہیجی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے بہت اضطراری، مشکل اور لا ینحل مشکلات میں اس وظیفے پر عمل کیا ہے اور میں نے اس سے ایسے نتائج حاصل کیے ہیں کہ جو واقعاً بہت ہی عجیب و غریب ہیں، یعنی ایسی مشکلات کہ جن کا حل ہونا ممکن ہی نہیں تھا، اس وظیفے پر عمل کرنے کے بدولت وہ میری مشکلات حل ہو چکی ہیں۔ اگر عزیزان محترم مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت کی تعلیمات کی طرف بھی رجوع کریں تو مرحوم قاضی بھی کے شاگرد آیت اللہ بہجت بھی ایک ایسا ہی وظیفہ اپنے عقیدت مندوں کو دیا کرتے تھے اور یہ وظیفہ ان کی سائٹ پر بھی موجود ہے۔ یعنی انسان دنیاوی مشکلات میں مبتلا ہے، انسان چاہتا ہے کہ اس کی حفاظت ہو، انسان چاہتا ہے کہ وہ سلامتی کے ساتھ زندگی بسر کرے، یعنی دنیا میں کسی قسم کی مشکل کا اس کو سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو ایسے میں آیت اللہ بہجت کا وظیفہ یہ تھا کہ 1 مرتبہ درود شریف اول میں پڑھیں اور 1 مرتبہ اس دعا کے بعد درود شریف کی تلاوت کریں، یعنی اس طرح سے کہ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ یہ درود پڑھنے کے بعد پھر اس دعا کو پڑھیں، اللہم اجعلنی فی درعک الحسینہ التی تجعل فیہا من ترید، اللہم اجعلنی فی درعک الحسینہ التی تجعل فیہا من ترید، اللہم اجعلنی فی درعک الحسینہ التی تجعل فیہا من ترید، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ تو پس آیت اللہ بہجت کے بتائے ہوئے وظیفے کے مطابق 1 مرتبہ درود آغاز میں پڑھنا ہے، وسط میں 3 مرتبہ اس دعائیہ کلمات کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد پھر آخر میں 1 دفعہ درود پڑھنا ہے۔ اور آیت اللہ بہجت کے جو معتقدین ہیں وہ بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اس وظیفے پر عمل کیا ہے اور واقعاً ہمیں اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات
جو لا ینحل قسم کی مشکلات تھی وہ ہماری برطرف ہو گئی ہیں۔ اب آپ آیت اللہ قاضی کے عمل کو دیکھیں یا آیت اللہ بہجت کے عمل کو دیکھیں، دعا دونوں میں ایک ہی ہے، دعا میں صرف آخر میں تشاء کا اور ترید کا کلمہ مختلف ہے، باقی دعا ایک ہے اور اس میں بھی کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ آیت اللہ قاضی کے مطابق عمل کریں یا آیت اللہ بہجت کے بتائے ہوئے وظیفے کے مطابق عمل کریں، خداوند متعال انشاءاللہ آپ کی مشکلات کو برطرف کرے گا۔ علامہ انصاری لاہیجی مزید آیت اللہ قاضی سے نقل کرتے ہیں کہ ہمارے استاد علی قاضی طباطبائی اس بات کو بیان کرتے تھے، من کان ہمہ اللہ کفاہ اللہ فی جمیع ہمومہ، یعنی وہ انسان کے جس کا ہم، جس کی خیال، جس کا سوچ، جس کی فکر اللہ ہو، یعنی من کان ہمہ اللہ، یعنی جس کی سوچ اللہ ہو، جس کی فکر میں ہمیشہ اللہ ہو، جس کے خیال میں ہمیشہ اللہ ہی کا ذکر ہو اور وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں نہ سوچتا ہو، تو ایسے شخص کے لیے کفاہ اللہ فی جمیع ہمومہ، تو ایسے شخص کی زندگی میں کوئی مشکل آ ہی نہیں سکتی، جو بھی مشکل اس کے سامنے آئے گی اللہ اس کے لیے کافی ہوگا اور اس مشکل کو برطرف کر دے گا۔ پھر علامہ انصاری لاہیجی آیت اللہ علی قاضی طباطبائی سے ایک خاص نقطہ بھی نقل کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ ہمارے استاد ہمیں یوں تعلیم دیا کرتے تھے کہ ہمیشہ ایک مسجد میں جا کر نماز نہ پڑھا کرو، اور بطور معمول ہم ایسا ہی کرتے ہیں کہ جو مسجد ہمارے محلے کے قریب ہوتی ہے ہم اس مسجد میں اپنی ساری زندگی نماز کے لیے صرف اسی مسجد کا انتخاب کرتے ہیں، دوسری بھی اللہ کی مساجد ہیں، دوسرے بھی اللہ کے گھر ہیں، وہاں ہم نہیں جاتے ہیں۔ تو مرحوم قاضی کہتے تھے کہ صرف ایک مسجد میں نہیں جایا بلکہ مختلف مساجد میں جا کر نماز کو ادا کرو، اور اس نماز کی ادائیگی سے ہدف اور مقصد کیا ہے کہ انسان کو اس مسجد کے اندر معنویت کا احساس ہو جس مسجد میں انسان نماز پڑھ رہا ہے۔ لہٰذا فرماتے تھے کہ مختلف مساجد میں جا کر نماز کو ادا کیا کرو اور دیکھو کس مسجد میں تمہیں معنویت محسوس ہو رہی ہے، اس مسجد میں زیادہ جا کر تم نماز کو ادا کرو، اور جب تمہیں وہاں سے وہ معنویت محسوس ہونا بند ہو جائے تو پھر کسی دوسری ایسی مسجد کا انتخاب کرو۔ بس ایک مسجد میں توقف کرنا یا ایک ہی مسجد میں جانا یہ مرحوم قاضی طباطبائی کے جو تعلیمات ہیں اس میں شامل نہیں تھا۔ پھر علامہ لاہیجی ایسے افراد کے لیے مرحوم قاضی کا جواب بیان کرتے ہیں کہ جو پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم سیر و سلوک کرنا چاہتے ہیں، ہم معرفت نفس کرنا چاہتے ہیں، تہذیب نفس کرنا چاہتے ہیں، 50 سال زندگی بیت گئی، 60 سال زندگی بیت گئی، کب ہمیں نتیجہ ملے گا؟ اور اکثر لوگ انہی سوالات کو پوچھتے ہیں۔ تو علامہ لاہیجی کہتے ہیں کہ مرحوم قاضی اپنے شاگردوں کو یوں بیان کیا کرتے تھے کہ سیر و سلوک کی راہ میں مایوسی ایک سالک کے لیے بہت بڑا ایک معنی اور رکاوٹ ہے۔ سالک کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمیشہ سالک کو اپنے جو وظائف ہیں، جو اس کا دستور العمل ہے، جو اس کو راستہ بیان کیا گیا ہے، اس راستے پر اس سالک کو عمل کرنا چاہیے۔ پھر مرحوم قاضی یہاں آیت اللہ علامہ لاہیجی کے بقول ایک مثال دیا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ اگر انسان اپنے ناخن سے، کتنا بڑا ناخن ہوتا ہے، چھوٹا سا ناخن ہوتا ہے، فرماتے تھے کہ اگر انسان اپنے اس ناخن سے زمین کو جو ہے وہ کھودنا شروع کر دے، اس ناخن سے جو بالکل کچھ بھی نہیں ہے زمین کو کھودنا شروع کر دے، تو بالآخر انسان اپنے ناخن سے زمین کو کھود کے بالآخر اس قدر گہرائی تک پہنچ سکتا ہے کہ جو ایک اونٹ کی گردن جتنی گہرائی ہے، اور وہاں پہنچنے کے بعد انسان کو ایک نہایتی زلال اور نہایتی شفاف پانی کا ذخیرہ ملتا ہے۔ تو اسی طرح جس طرح انسان اپنے ناخن سے کھروچ کے اور کتنا وقت لگے گا انسان اس تہ تک پہنچے گا اور تب جا کر اس کے لیے پانی میسر ہوگا، اور وہ بھی نہایتی پاکیزہ، شفاف اور زلال پانی، اسی طرح سیر و سلوک کا سفر بھی آسان نہیں ہے، گویا کہ ایسے ہی ناخن کے ذریعے سے زمین کو کھودنے کے مترادف ہے، اور پھر کتنے وقت کے بعد انسان اپنی منزل مراد اور منزل مقصود تک پہنچے گا، اس کا انسان خود اندازہ لگا سکتا ہے۔ لہٰذا کبھی بھی ایک سالک کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سالک اگر مایوس ہو جائے گا تو وہیں اس کی سلوکی سفر جو ہے اس کا متوقف ہو جائے گا۔ لہٰذا افراد رابطہ کرتے ہیں کہ ہم عمل انجام دے رہے ہیں لیکن ہمیں نتیجہ نہیں ملتا، بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ وہی مایوسی ہے، امید نہیں ہے۔ لہٰذا آیت اللہ قاضی کا یہ جملہ ذہن میں رکھیں، من کان ہمہ اللہ، جس کا ہم، جس کا خیال، جس کی سوچ اللہ ہوگا، کفاہ اللہ فی جمیع ہمومہ، اس کے تمام ہموم میں اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور ہمارا ہم کیا ہے؟ ہمارا جو غم ہے، ہمارا جو سوچ ہے، ہماری جو پریشانی ہے، وہ پریشانی یہی سیر و سلوک کے مقصد میں کامیابی کا نہ ہونا ہے۔ لہٰذا اگر ہم اپنے
جو فکر ہے، سوچ ہے، اس میں صرف اللہ کو بسا لیں تو یقیناً کامیابی ہمارا مقدر بنے گی۔ خداوند متعال ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔